سورہ انعام کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 20 اور آیت نمبر 155 سے ہے۔ 155 155 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ إِلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کے یہ آخری رکوع میں تین آیات جو ہیں یہ تو قرآن حکیم کے بارے میں ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، 155 سے 157 تھوڑا سا میں لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ آسان ہو جائے، بڑا آسان ہے۔ 155 سے 157 قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کا ذکر کس مناسبت سے آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ عشرہ احکام عشرہ پڑھا ہم نے، 10 کمانڈمنٹس تورات، تو تورات کے بعد قرآن کا ذکر آ گیا کہ اب آخری کتاب قرآن آ گئی اور سارے اب اس کے مکلف ہیں۔
55, 56, 57 3 آیات میں یہی ہے۔ اور یہ مشرکین کے اس بات پر کہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہماری طرف تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، ہماری طرف تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، تو پھر ہم سے سوال جواب کیوں، اس مناسبت سے یہ آ گئے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا 158 میں کہا کہ اب یہ مشرکین کس چیز کا انکار کر رہے ہیں اگر اس پر ایمان نہیں لا رہے؟ مشرکین مکہ، مشرکین کس بات کا وہ انتظار کر رہے ہیں اب، کیونکہ یہ تو آخری کتاب، آخری رسول آ گئے، کس بات کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ ذرا ان کو جھنجھوڑا گیا ہے، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ہے نا جی؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لے کر آئے اور وہ پھر اپنا فیصلہ سنا دے؟ پھر اللہ کا فیصلہ تو یہ ہوگا کہ قوم کو ختم کر دیا جائے جو نہیں مان رہے، ہے نا جی؟ اس معاملے میں 159 میں کہا کہ جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے، الگ الگ بنا لیا ہے، تفرقو فرقو، دین کے ٹکڑے کر دیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دین تو اتحاد، استحکام، یگانگی اس کا درس دیتا ہے، تو انہوں نے یہ فرقے کیسے بنا لیے اپنے اپنے گروہ۔ 160 اور 161 آئیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 160 اور 161 اس میں اعمال کی جزا و سزا کا ذکر ہے۔ اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں تو اچھا اجر جزا ملے گا، برے کیے ہیں تو اس کی سزا، اعمال کی جزا و سزا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے 162 سے 162 اور 163 ہے نا، 162 اور 163 یہ کہا مومن جو ہے نا، مومن کا جینا مرنا، نماز اور قربانی، جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، سب اللہ کے لیے۔ جو بھی وہ کام کرے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ہے نا جی؟ اور آخری 2 آیات جو ہیں وہ یہ کہا کہ 164 اور 165 165 تک ہے نا، کہ یوم آخرت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یوم آخرت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نہیں اٹھائے گا۔ لو جی، یہ آپ کا بس ایک خلاصہ پورے رکوع کا لکھا ہوا ہے، آسان لفظ ہیں، اور اس کو ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی 3 آیات جو ہے نا وہ قرآن حکیم کے بارے میں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ وہ احکام 10 وہ تورات سے ریلیٹڈ تھا، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ آخری کتاب میں نے بھیج دی ہے اپنے پیغمبر پر،
اب اس کا اتباع کرو، اس پر عمل کرو، ہے نا جی۔ تو آیت نمبر 155 ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ ہے کتاب، کس طرف اشارہ؟ قرآن حکیم کی طرف۔ انزلناہ، انزل نازل کیا، نا ہم نے، ہو اسے یعنی قرآن حکیم کو، مبارکن جو بابرکت ہے کتاب، برکتوں والی ہے۔ فاتبعوہ، پس اس کا اتباع کرو، یعنی قرآن حکیم کے احکام پر عمل کرو، یہ حکم آ گیا۔ اور واتقوا لعلکم ترحمون، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحمت کی جائے۔ آگے جو 2 آیات ہیں یہ مشرکین مکہ، ان کو جھنجھوڑ کر یہ کہا کہ ہم نے دیکھو قرآن اس لیے بھی نازل کیا کہ تم یہ نہ کہو کہ جی طائفتین، جو 2 گروہ تھے، 2 گروہ کون سے؟ یہود اور نصارہ، ان کو تو کتاب دے دی، ہماری طرف کوئی کتاب بھیجی نہیں، تو پھر ہم سے مواخذہ کس بات کا؟ یہ 2 آیات میں کہا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو، تقولوا قول سے ہے، یہ کن سے خطاب ہو گیا؟ مشرکین سے، کفار مکہ، کیا کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین، انما بے شک انزل الکتاب نازل کی گئی کتاب علی طائفتین، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں نا، ثقافتی طائفہ گروہ کو، تو یا نون لگ گیا، 2 گروہ، 2 گروہ کون سے؟ یہود اور نصارہ، ان دونوں کو کتاب دی گئی تھی۔ تو اللہ نے کہا مشرکین یہ نہ کہیں کہ ان دونوں گروہ کو تو اللہ نے کتاب دی، ہمیں تو کوئی کتاب دی ہی نہیں، تو پھر ہم سے قیامت کے روز کیوں پوچھ گچھ ہوگی؟ ہمیں تو نہیں کوئی بتایا شریعت کیا ہے، کس پر عمل کرنا ہے، یہ ہے مطلب۔ مشرک تو قرآن سے مشرکین بنے نا جی، وہ قرآن کو نہیں فالو کر رہے پہلے سے ہیں، پہلے سے تھے، وہ بت پرستی تو والی سے تھی نا، لیکن پھر آئے نہیں نا قرآن، ہاں آئے نہیں، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، وہ ایمان نہیں لائے، اس طرف نہیں آئے جی۔ کتاب تو تھی ان کے لیے، یہی کتاب ہے نا، ہاں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ، ہاں یہی ان سے کہا جا رہا ہے نا کہ یہ اب کتاب آ گئی، اس پر ایمان لاؤ، اور جن پر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے ان پر بھی ایمان لاؤ، رسول ہیں کہ وہ، اور پھر عمل کرو، یہی کہا جا رہا ہے ان سے، مشرکین مکہ سے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے نا۔ تو من قبلنا، ہم سے پہلے، آبویسلی یہ دونوں گروہ یعنی یہود اور نصارہ یہ پہلے ہی تھے نا۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تم یہ نہ کہو، دراستہم اردو کا لفظ ہے، درس و تدریس نہیں ہوتا، پڑھنا پڑھانا، تو ہم وہ پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، یعنی جب کتاب ہی نہیں نازل ہوئی تو کیا اس کو پڑھنا پڑھانا۔ تو کہا اس میں کہ اہل عرب، ان سے یہ خطاب ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ جی ہم سے پہلے جو 2 گروہ تھے یہود و نصارہ، ان کو تو کتاب دی گئی لیکن ہماری طرف کوئی کتاب ہی نہیں، اور ہم پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت میں یہ کہا کہ اگر اللہ ہماری طرف بھی کوئی کتاب بھیجتا تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، انہوں نے تو کتاب کی قدر ہی نہیں کی، اہل کتاب تھے، الہامی کتاب، لیکن اس کی قدر ہی نہیں کی، اگر ہماری طرف بھیجتے تو ہم منو ان عمل کر کے دکھاتے، اللہ اکبر۔ تو کہا او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، او تقولو، کہیں تم یہ نہ کہو اہل عرب مشرکین، لو انا، اگر یہ کہ انزل نازل ہوتی علینا الکتاب، ہم پر کتاب، تو لکنا اہدی، دیکھیں یہ اہدی ہے، زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، منہم، ان سے، یہ ہم جو ضمیر ہے یہ اہل کتاب کی طرف ہے، یعنی طائفتین کی طرف ہے، کہا کہ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب آ گئی ہے نا قرآن، جو یہ تم کہہ رہے تو اب کرو، اس پر ایمان لاؤ، فقط جاءکم بینۃ، اب آ گئی ہے نا قرآن، جو یہ تم کہہ رہے تو اب کرو، اس پر ایمان لاؤ، فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے،
تو فقط بلا شبہ جاکم آ گئی ہے تمہارے پاس بینہ، یہ بینہ قرآن ہے حکیم ہی کو کہا گیا ہے۔ بینہ ایکچولی واضح دلیل کو کہتے ہیں نا، تو قرآن کو قرآن مبین کہا گیا ہے نا، واضح کتاب کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ کسی بشر نے نہیں لکھی، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ۔ اور اس میں وہدم و رحمہ، تمہارے لیے رہنمائی بھی ہے، گائیڈنس، وہدم و رحمہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو کہا اب آ جانے کے بعد جو نہ مانے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب بآیات اللہ، جو تکذیب کرے اللہ کی آیات، اللہ کی آیات یعنی قرآن حکیم، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی آیات ہی ہیں نا، اس کو نہ مانے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وصدف عنہا، صدفہ کا وہی معنی ہیں جو اعراض کرنے کے ہوتے ہیں نا، پہلو تہی کرنا، منہ موڑ لینا، اور وصدفہ منہ موڑے عنہا، اس سے یعنی قرآن کی آیات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ برحق کلام آ گیا، جو اس پر نہیں ایمان لائے گا نا تو سوء العذاب، وہ اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا لے گا۔ تو کہا سنجزی الذین، جزا سے ہے نا بدلہ دینا، تو بہت جلد ہم بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو یصدفون عن آیاتنا، یہ وہی لفظ ہے جو ابھی پڑھے نا، صدفہ منہ موڑنا، جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں یعنی ایمان نہیں لاتے قرآن حکیم پر، تو ان کو کیا سزا دیں گے؟ سوء العذاب، ہاں بہت برا، سو سا برے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو رحیم ہے، عذاب کیوں؟ کہا بما کانوا یصدفون، ساتھ وجہ بھی بتا دی، بما بوجہ اس کے کانو تھے یصدفون، وہ اعراض کرتے، وہ پہلو تہی کرتے، یعنی وہ قرآن نے ہاں روح گردانی کرتے، جی بالکل روح گردانی کرتے اس طرف۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ جب بینہ آ گیا، واضح کتاب ہے، پیغمبر بھی آ گئے، تمہارے گلے شکوے تو اب وہ نہیں رہے نا کہ اگر آتے تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو کہا اب کس کی چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب جو ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا تم یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے آ جائیں، اللہ تعالیٰ خود آ جائے فرشتوں کو لے کر وہ اپنا فیصلہ سنا دے؟ کہا کہ اس وقت اگر تم ایمان لاؤ گے نا اس پر تو لا ینفع نفسا، ہاں وہ عذاب دیکھ کر پھر نہیں ہوتا فائدہ، پھر تو موت نظر آتی، موت سے ڈر کے ایمان لے آئے پھر کیا ہوا؟ اصل ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے، جب تک یہ پردہ پڑا ہوا ہے اور اس وقت ایمان ہے، پردہ ہٹا دیا پھر تو ہر چیز سامنے آ جائے گی، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ یہی موضوع اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بتایا نا، قیامت کے روز بھی جب سب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو وہ کہیں گے ایک چانس مل سکتا ہے دنیا میں جانے کا، کیونکہ جو قرآن نے کہا وہ تو سچ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جزا اور سزا۔ تو کہا وہ ساری ان کی باتیں حسرت ہی بن جائے گی، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی مانا جائے گا۔ تو کہا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک۔ حل کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف استفہام ہے، لیکن ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں نا، آگے الا ہے تو نہیں کر لیں۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، الا سوائے کس چیز کا انتظار کرتے؟ تین باتیں آگے کہیں کہ یا تو فرشتے آ جائیں ان کے پاس، ظاہر ہے فرشتے بھی پھر عذابی کی خبر لاتے ہیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا رب کی کوئی نشانیاں آ جائیں، ان کے تاتیہ آ جائیں، ہم ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے آ جائیں، ملک کی جمع، او یاتی ربک، یا جو ہے وہ یاتی آ جائے، آپ کا جو ہے وہ رب آ جائے، ہے نا خود، او یاتی بعض آیات ربک، او یاتی یا آئیں بعض آیات ربک، آپ کے رب کی بعض نشانیاں۔ یہ دراصل یہ قیامت کے اس کا طرف ہی اشارہ ہے۔ وہ سورہ فجر میں بھی یہ موضوع ہے نا، سورہ فجر کی آیت 22 پڑھیں،
وہاں بھی یہی ہے کہ وجاء آ جائے ربک والملک صفا صفا، قطار در قطار ہے، وہ عذاب کا منظر کھینچا ہے۔ ہاں 108 وہاں پر یہ سورہ فجر میں ہے نا جی۔ تو یہ کہا کہ دیکھو جب قرآن رسالت ہر چیز کی حجت تمام کر دی اللہ نے، اب وہ نہیں مان رہے، تو اب وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، ان کی روح قبض کر لیں، یا وہ قیامت آ جائے پھر یہ ایمان لائیں گے۔ تو کہا وہ پھر ایمان اگر لائیں گے بھی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے آ رہا ہے نا لا ینفع، ہاں فائدہ مند نہیں ہوگا، ہاں نفع ہے نا، فائدہ مند نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا بالکل۔ تو کہا لا ینفع نفسا ایمانھا، لا نہیں ینفع نفع دے گا، فائدہ دے گا نفسن کسی نفس کو، ایمانھا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا عذاب دیکھنے سے، لم نہیں تکن تھا آمنت ایمان لایا من قبل اس سے قبل، او کسبت فی ایمانیہ خیرہ، یا اس نے کمایا فی ایمانیہ اپنے ایمان میں خیرہ کوئی بھلائی، کوئی بھلائی، یعنی اللہ کا عذاب آنے سے پہلے اس نے ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بھلائی کوئی خیر نہیں کمائے۔ تو کہا قل انتظروا انا منتظرون، ان سے کہہ دو انتظروا تم انتظار کرو، انا منتظرون، تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو آیت میں یہ کہا کہ کیا یہ لوگ یعنی کفار مکہ مشرکین یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کا رب آ جائے، یا رب کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے؟ حالانکہ جس دن آپ کے رب کی قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی نا، تو اس دن کسی شخص کا ایمان لانا لا ینفع، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا، ہے نا۔ تو کہا وہ ایمان کے ساتھ جب تک کچھ نہ کچھ نیکی نہ کیا، تو قل انتظروا، ان سے کہو انتظار کریں، انا منتظرون، تو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو یہ آ گیا نا 158 تک، مشرکین کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی سر، جی سر۔ یہ جو ہے یہ مشرکین مکہ اسپیسیفک، جی زیادہ تر ویسے سورہ انعام میں یہ کفار مکہ مشرکین سے خطاب ہے زیادہ تر، جی ہاں سورہ انعام میں، آج کے کیونکہ یہ اس میں شرک کی نفی مین تھیم یہی ہے نا۔ سورہ انعام مواشیوں کو کہتے ہیں نا، یہ مشرکین نے بنایا ہوا تھا نا، جانوروں کی وہ کان کاٹ دیتے تھے، اور وہ بتوں کے نام وقف کر دینا، وہ جو قرآن نے کہا ہے نا صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ اونٹنیوں کے نام وام رکھے ہوئے تھے، اور یہ شرک تھا نا، اس کو کر دیا، اور پھر کہا کہ نہ اس پر سواری بھی حرام، اگر اونٹنی ہے تو اس کا دودھ پینا حرام، اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام، اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم نے یہاں گھوڑا رکھا ہوا ہے، ہاں بس ایسے ہی ہے، یہ مضمون پڑھا ہے نا، یہ زیادہ تر وہ ہے۔ اس کی بھی پورے سال بڑی جو ہے نا خاطر تواضع ہوتی ہے، اس کو نا وہ مالش کرتے رہتے ہیں، اس کو بڑا وہ کرتے ہیں، اتنے پیار محبت نہیں کر سکتا، اس پر نہیں کر سکتا بالکل۔ اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اوپر نہیں میں نہ تھلو لگ جاؤ، وہ بچوں کو گزارتے ہیں، وہ بچوں کو گزارتے ہیں وہ نا اس کے نیچے سے، اب بڑے بھی گزرتے ہیں ویسے، اللہ اکبر، اب وہ گزر، کہا گیا ہے سر، جی جو شخص ایمان جو ہے اس کا ایمان اس لیے کام بھی کسی دوسرے کہہ گیا کہ اس نے کوئی نیک کام یا کوئی اچھا کام یا کوئی وہ نہیں کیا، جو کہ ایک پراپر ایماندار آدمی کیا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہاں او کسبت فی ایمانہا خیرا، ادروائز اگر کوئی رکھتا بھی ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، وہ کسی کو ہیلپ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کس طرح اس کے کام آتا ہے دوسرے شخص؟ نہیں، یہاں پر یہ معنی ہے اسی کا ایمان اس کے کام نہیں ہے، یہ اس انداز میں، ہاں نہیں اس کے اپنے نا، اس کے اپنے کام نہیں آیا، اپنے کام نہیں آیا، ہاں
اچھا یہ دیکھیں یہ 159 میں فرقو تفرقہ بازی فرقے بنانا یہ اس کی طرف ہے، اور اللہ نے کہا کہ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، فرقوا تفرقہ جدا کرنا، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ انا بے شک الذین جن لوگوں نے فرقوا جدا کیا، تفرقہ فرق سے ہے، کیا دینہم اپنا دین، وکانوا شیعان، شیعان جو ہے یہ عربی میں گروہ کو کہتے ہیں، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، وکانوا ہو گئے شیعان گروہ در گروہ، گروہ بن گئے۔ تو لستا نہیں ہے، ایکچولی لستا جو ہے کہ لیسا اور تا ملا کر لکھا ہوا ہے نا، لیسا نہیں کے معنی ہوتا ہے، لیسا البرا، اور یہ تا، تو یہ یا گر گیا نا تو یہ لستا ہو گیا۔ لیسا کا ہوتا ہے نہیں، نہیں ہے آپ، ان سے تعلق رکھنے والے جو یہ فرقے ورقے میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک اللہ، ایک خدا، ایک قرآن، فرقے کا کوئی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے نا۔ لست منہم من شیء فی شیء، آپ نہیں ہیں ان میں سے کچھ بھی، فی شیء، تو کہا ان کا معاملہ جو ہے نا، یہ جو فرقے بازی کرنا ہے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ انما امرہم الی اللہ، انما بے شک امرہم ان کا معاملہ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ہاں جب اللہ کی طرف کہہ دیا تو کہا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نبڑ لے گا ان سے، ثم ینبئہم، ینبئہم نبا سے ہے نا، خبر لے لے گا ان کی، کیونکہ دنیا میں تو اللہ نے حجت تمام کر دی، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو سمجھایا، نہیں مانتے تو آنا تو اللہ کے پاس ہے نا، تو ینبئہم بتا دے گا اللہ تعالیٰ۔ چھوٹی سی زندگی گزار کے ہر ایک نے وہیں جانا ہے، پورا قرآن نے بار بار کہا ہے کہ انجام وہی ہے۔ جو ضد یا ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، حق کو نہیں مانا، وہ پھر دیکھ لیں گے وہاں پہ کیا انجام ہوتا ہے۔ ثم پھر ینبئہم، وہ بتا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا، بما کانوا یفعلون، جو بھی وہ فعل کرتے تھے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو ان کے کرتوت تھے وہ اللہ سب بتا دے گا۔ تو اس آیت میں کہا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں یہ تفرقہ پیدا کیا ہے نا، اور وکانوا شیعاً، اور کئی فرقے وہ بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تو وہی انہیں بتائے گا جو وہ دنیا میں رہتے ہوئے کرتے رہے۔ یہ 59 ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ دو آیات ہیں، 160 اور 161، یہ اعمال کی جزا و سزا ہے۔ اعمال دیکھیں اچھے بھی ہوتے ہیں اعمال، اور برے بھی ہوتے ہیں، یہ دو آیات ہیں۔ اچھے دیکھو، اللہ کی شان کریمی دیکھو، کہا اچھے اعمال کرو گے تو ملٹیپلائڈ بائی 10 ہے، اس کا میں 10 گنا کر کے اجر دوں گا، 10 گنا اجر، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن برے کا کہا اتنا ہی، یہ 10 ٹائم نہیں کیا ہے، اس برائی کے برابر، اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی، اس برائی کے برابر سزا، وہ 10 گنا کر کے نہیں ملے گی سزا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، ایک ہی کافی نہیں، اللہ کی شان کریمی بتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کر سکتا ہے کہ اس کی سزا 10 ٹائمز کر دے، کہ تمہیں منع کیا تھا پھر تم نے کیا، منع کیا تھا ہے تم نے اپنی بات مانی ہے، لیکن یہ سارے بڑے گناہ ہی ہیں۔ ہاں نہیں، یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے، اگر انسان چھوٹے سمجھنے لگے تو وہ پھر دلیر ہو جائے گا، وہ چھوٹا جا گناہ ہے نا، پتہ لگے وہ ڈھیر ہو جائے گی، سب بڑا ہی ہے، بڑا ہی ہے، گناہ ہی ہے۔ اچھا یہ دیکھو جی، 10 ٹائمز کا کہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، عشر 10 کو کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ، اور ومن جاء بالسیئۃ فلا جزاء الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ من جو جاء بالحسنۃ، لائے گا نیکی، حسنہ نیکی،
تو فلہو اس کے لیے عشر امثالیہ، عشر 10 امثالیہ اس کے مثل، یعنی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا ہے۔ اور ومن جاء بالسیئۃ، سیئہ جو ہے نا یہ حسنہ کا الٹ ہے، حسنہ نیکی، سیئہ برائی، سیئہ برائی۔ تو جو قیامت کے روز لائے گا برائی تو فلا یجزی الا مثلہا، تو نہیں بدلہ ملے گا الا مثلہا، اسی کے مثل، ہاں یعنی ایک برائی تو اسی کے برابر ہی وہ ملے گی اس کو سزا یا عذاب۔ اور وہم لا یظلمون، اور ان سے کوئی زیادتی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نیکی کی، آپ وہاں گئے تو وہ آپ کے رجسٹر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، تو زیادتی ہو گئی نا، چھوٹا سا بھی عمل ہو کہ اندراج ہی نہیں ہے، یا آپ نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں دنیا میں، آپ وہاں دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے آپ کے ریکارڈ میں، نیور، بار بار آیا لا یظلمون، یہ زیادتی ہے نا، ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا بالکل، سسٹم ایسا ہوگا ہاں نیکیاں بھی تولی جائیں گے، ہاں یہی ہوگا اللہ کے لیے، ہر بندہ جو بالکل ہے، بے شک برائی کرتا ہے وہ ٹوٹلی برائی کی طرف، بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بھی اس کو یعنی بدلہ دیا بالکل جائے گا، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے اس ہیں، کی ہاں سزا کم ہوئی ہے جو بھی ہوئے اللہ جانتا ہے۔ آپ دیکھو نا انسان عشر عشیر، انسان کی کیا ہے وقت، اس نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں جسٹ ود دا ایک وہ ٹچ کرنے سے آپ پورا ڈیٹا سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، اس کو کمانڈ دیتے ہیں بائی ایڈریس، تو بائی ایڈریس وہ کر کے دے دیتا ہے، بائی ایج کے وائز وہ سارٹ آؤٹ کر کے دے دیتا ہے آپ کو کمپیوٹر نا، تو اللہ کی شان ہے، وہ تو سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے اس میں، ایسا کیا ہے یار، آپ کتنا ریٹریو کر لیتے ہیں، اور کیا کیا جو اس میں سیو ہوتی ہیں کمپیوٹر میں ہے نا جی، آپ فائلز بناتے ہیں سیو کرنے کی اللہ کی شان ہے، یہ انسان نہیں کرنی بھی چاہیے جو یادگار ہے نا، نہیں اچھی چیز ہے یہ، اسی لیے کبھی کبھی وہ پرانی بھیج دیتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کبھی وہ پرانے کلپ بھیج دیتے ہیں، وہ 20 سال پہلے کا، اگر سیو نہ ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں وہ نہیں وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اللہ اکبر ہے نا۔ اچھا دیکھیے اس میں یہ جو کہا نا کہ 10 گنا اجر، یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک لحاظ سے منیمم ہی ہے، ورنہ تو اللہ کی شان ہے وہ 1000 گنا 2000 گنا دیتے ہیں نا، وہاں پر نہیں آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ایک دانہ لگاؤ تو 7 بالیاں، یاد آ رہا ہے کچھ ہے وہاں پر کہ ایک دانے سے 7 بالیاں آ گئیں، اور ہر بالی پر 100 دانے، تو ایک دانے سے کتنے بن گئے، یہ سورہ بقرہ میں مثال دی ہے، تو 700 گنا تو یہ ہو گیا ہے۔